خودکشی حرام ہے، یہ ہر مسلمان جانتا ہے۔ یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جس پر قرآن اور حدیث کی دلیلیں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر مسلمان کو پتا ہے کہ اسلام میں خودکشی کرنا یعنی اپنے آپ کو مار ڈالنا یہ حرام ہے۔ ہر عالم، ہر ان پڑھ، ہر جاہل، دیہاتی، شہری سب جانتے ہیں، لیکن ایسے حالات آتے ہیں انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر موت آسان لگتی ہے زندگی سے۔ ان میں آج 2-3 پوائنٹ ہم بہت اہم لیں گے جس کی وجہ سے آدمی خودکشی کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس کو موت کا کڑوا گھونٹ بھی میٹھا لگنے لگتا ہے جب وہ پریشان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کی پاسداری کرتے ہیں ان مومنین کو خوشخبری سنا دو۔ یعنی جن کی زندگی اللہ کی عطا کردہ حدود میں ہے، اللہ کے قوانین کی حد میں ہے، وہ بندے کبھی غمگین نہیں ہوتے، وہ بندے ہمیشہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے قرآن نے اس کو بیان کیا کہ لوگ کتنا بھی غمگین ہوں گے لیکن جو خدا کی حدود میں رہ کر زندگی گزاریں گے غم کبھی ان کے قریب بھی نہیں آ سکتا، غم کبھی ان کو چھو کر بھی نہیں گزر سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ اللہ کی حدود میں رہ کر زندگی گزارتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ انہیں نہ خوف ہے نہ انہیں غم ہے۔ آج انسان جو خودکشی کی طرف مائل ہو رہا ہے اس کی چند وجوہات میں سے ایک وجہ ٹینشن۔ آج ہر انسان ٹینشن کا شکار ہے، بیوی کا ٹینشن، بچوں کا ٹینشن، کاروبار کا ٹینشن، طالب علموں کو پڑھائی کا ٹینشن، اتنے سارے ٹینشن میں انسان اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب بیوی ایک طرف مطالبہ کرتی ہے، آدمی اس کا مطالبہ پورا نہیں کر پاتا کہ ماں کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے، ابھی ماں کے مطالبے پورے نہیں کر پاتا تو بہنوں کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے، بہنوں کے مطالبے نہیں پورے کر پاتا تو بچوں کی طرف سے مطالبے ہوتے ہیں، بچوں کے مطالبے پورے نہیں کر پاتا کہ رشتہ داریوں کی طرف سے مطالبے ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو مطالبات ہے، دوسری طرف کوئی تانا دے رہا ہے، کوئی جھگڑا کر رہا ہے، مندی کا معاملہ ہے، بچیوں کو رشتے نہیں آتے، بیٹا آوارگی کر رہا ہے، بیٹا بے-راروی کا شکار ہو چکا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے ٹینشن میں انسان اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو اب اس ٹینشن سے وہ رائے فرار اختیار کرنے کے لیے سوچتا ہے تو کیا کروں، اور وقت اور حالات تو ایسے آ گئے اب کوئی غم گسار نظر نہیں آتا، اب کوئی غموں کو ہلکا کرنے والا نظر نہیں آتا۔ انسان اپنے دل کی کہے تو کس سے، اس لیے کہ دل کی بات سننے کے لیے تو دلدار چاہیے۔ یہاں کوئی محفل میں اہل دل ہے ہی نہیں، اگر کسی سے کہیں تو رو رو کر سنتے ہیں، ہنس کر اڑاتے ہیں، لوگ مذاق بناتے ہیں۔ دوستوں کا حال بھی یہ ہے کہ سچے دوست نہیں، سچے غم گسار نہیں، کوئی رازدار نہیں، کوئی غم گسار نہیں، تو آدمی تنہائی میں بیٹھے ہوئے گھٹتے رہتا ہے۔ انسان کا پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ گھٹتے گھٹتے اپنی موت کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ لیکن آئیے اب اگر انسان ٹینشن کی وجہ سے خودکشی کر رہا ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں لوگوں خوشیوں میں مسکرانا تو سب کو آتا ہے، ٹینشن میں مسکرانے کا حوصلہ مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے پوری کائنات کے اندر جناب آدم سے لے کر عیسیٰ تک، حضرت عیسیٰ سے لے کر آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک دنیا کے اندر جتنے انسان پیدا ہو چکے، پیدا ہو رہے ہیں یا پیدا ہوتے رہیں گے، ان سب میں سب سے زیادہ اگر ٹینشن والی کسی کی زندگی ہے تو میرے اور آپ کی آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ نے
دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر کتنے غموں میں زندگی گزارتے ہیں، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، شکم مادر میں 4 مہینے کے ہیں تو والد بزرگوار کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، لوگ دنیا میں آ کر کے غمگین ہوتے ہیں لیکن یہ محبوب خدا ہے، شکم مادر میں ہے، والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اللہ اکبر، ابھی 6 سال کی عمر ہے، والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ابھی اللہ اکبر 10 سال کی طرف بھی مکمل طور پر یہ گلی مسکرانے نہ پائی تھی کہ دادا کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ مکے کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، کبھی حضرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے جنازے کو مقام ابوا میں دفن کرتے ہیں تو کبھی عبد المطلب کے جنازے کے پیچھے پیچھے ایک 10 سال سے کم عمر کا بچہ ہے، وہ مکے میں پتھریلی زمین پر نوکیلے پتھروں پر اپنے نرم نازک پیر رکھتے ہوئے ننگے پیر جنازے کے پیچھے جا رہا ہے۔ اس جنازے والے کے ساتھ بہت سارے جوان بیٹے بھی ہیں، بہت سارے طاقتور لوگ بھی ہیں، لیکن وہ بچہ اس جنازے میں لیٹنے والے کے اولاد یعنی اس کے بیٹوں سے زیادہ روتا ہے۔ اس بچے کا دامن پکڑ کر کوئی پوچھے کہ وہ آستینوں سے آنسو کیوں پوچھتا ہے، بلکہ کبھی تو یوں ہوتا ہے آستین تر ہو جاتی ہے اور آنسو بہتے رہتے ہیں۔ وہ معصوم بچہ جس کی معصومیت پر قرآن بہشت کا حسن قربان ہے، وہ معصوم بچہ جس کی معصومیت پر نبیوں کی معصومیت قربان ہے۔ اللہ اکبر، کوئی اس سے پوچھے تو صحیح اس جنازے والے سے تیرا تعلق کیا ہے کہ جنازے والے کے بیٹے اتنا نہیں روتے جتنا تو روتا ہے، تو وہ بچہ بڑی معصومیت سے کہتے ہیں یہ میرا دادا ہے، اس کا نام عبد المطلب ہے اور میرا نام محمد ہے۔ باپ کا سایہ تو اسی وقت سر سے اٹھ چکا تھا جب ماں کی شکم میں تھا، ماں 6 سال کی عمر میں دادا مفارقت دے کر جو کچھ تھا یہی دادا تھا، اب یہ دادا بھی جا رہا ہے۔ اور دادا کے جانے کے بعد اللہ اکبر جناب ابو طالب کی پرورش میں آتے ہیں، اس کے بعد آپ دیکھیں جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا، اس کے بعد اعلان نبوت کیا، اعلان نبوت کے بعد چچاؤں کے ہاتھوں میں پتھر ہے، دوستوں کے ہاتھوں میں پتھر ہے، رشتہ داروں کے ہاتھوں میں پتھر ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی تانے دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، اعلان نبوت کے بعد کبھی سر پھٹتا ہے، کبھی کپڑے پھٹتے ہیں، کبھی شعبے ابی طالب میں قید کیے جاتے ہیں، کبھی فاقوں سے گزرتے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ اتنی ٹینشن والی زندگی کے باوجود آج صحابہ سے پوچھے، صحابہ کہیں گے ہم نے حضور کو جب بھی دیکھا مسکراتے دیکھا، اس لیے کہ دنیا کے ٹینشن کی وجہ سے بے چین وہ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت نہیں ہوتی۔ اگر اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے تو انسان ٹینشن میں بھی مسکراتا ہے۔ سیکھو مسکرانا، ٹینشن میں مسکرانا سیکھو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، راہ فرار کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، حالات سے مقابلہ کرنا یہ مسلمانوں کا کام۔ اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو، بالخصوص میرے جوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جان بڑی قیمتی دی ہے، یہ جان بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ یہ جان وہ ہے، اللہ نے ایک مومن کی جان کو کعبے سے بلند کیا ہے، یہ جان معمولی نہیں ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ جواد سخی کریم سب کچھ ہے، ہر نعمت بار بار دے گا اور دیتا ہے، لیکن جان ایک مرتبہ، دوبارہ جان اللہ کسی کو نہیں دیتا۔ سوچو کتنی قیمتی ہے جان کہ وہ جواد و کریم بھی اعلان کر چکا کہ ایک بار دیں گے، دوبارہ نہیں دیں گے۔ جان کتنی قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ٹینشن کی بنیاد پر اکثر لوگ، کوئی زہر پی رہا ہے، کوئی پھانسی لے رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے۔ یہ شراب پینے والے بھی خودکشی کر رہے ہیں، کیونکہ زہر پینے والا گھنٹے 2 گھنٹے میں مر جاتا ہے اور شراب پینے والے انسٹالمنٹ پر مرتے ہیں، موت تو وہ بھی خرید رہے ہیں۔ اس لیے ٹینشن اگر آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یاد کر لینا۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے رسول نے تو ہمیں ٹینشن کا علاج بھی عطا کیا۔ سرکار فرماتے ہیں جب تم ٹینشن تم کو آ جائے تو وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کرتے مسجد میں بیٹھ جاؤ۔
اللہ تمہارے دل پر سکینہ نازل فرمائے۔ مسلمانوں، مرے وہ جو پتھر کے پجاری ہیں، مرے وہ جن کے پاس اللہ رب العزت جیسا خدا نہ ہو۔ ہم کیوں مرے؟ ہم مرنے نہیں آئے ہیں، ہم تو لوگوں کو جینے اور زندگی دینے آئے ہیں، زندگی کا سلیقہ دینے آئے ہیں۔ اس لیے خبردار، ہر ٹینشن میں مسکراؤ۔ مطالبات اگر بڑھتے ہیں، اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کرو۔ دیکھو، گھر میں دینی ماحول کی برکت سے ٹینشن کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اور یہ ٹینشن کہاں نہیں ہے، ہر جگہ ٹینشن ہے۔ آپ ڈاکٹر سے پوچھے، ٹینشن میں ہے۔ وکیل سے پوچھے، ٹینشن میں ہے۔ وزیر اعظم سے پوچھے، ٹینشن میں ہے۔ سب کو ٹینشن ہے۔ ٹینشن کس کے پاس نہیں ہے؟ جو اس کا ہو گیا، جو اس کا ہو گیا وہ ٹینشن فری ہو گیا۔ اس لیے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، نہیں دیکھتے سرکار غریب نواز ایک لباس پر پوری زندگی گزارتے ہیں۔ آپ اجمیر شریف جائیے، آپ کو غریب نواز کی مسجد تو نظر آئے گی، لیکن اجمیر شریف میں آپ کو غریب نواز کا محل نظر نہیں آئے گا۔ کیا بات ہے؟ جس کا خود کا مکان بھی نہیں تھا، وہ اتنا پرسکون کیوں تھا؟ جس کا خود کا مکان نہیں تھا، وہ اتنا پرسکون کیوں تھا؟ جس کے پاس دولت نہیں تھی، وہ اتنا پرسکون کیوں تھا؟ جس کے پاس ایک لباس کے علاوہ دوسرا لباس نہیں تھا، وہ پرسکون کیوں تھا؟ بس دیکھو، دل اپنے پاس رکھو گے تو ٹینشن میں رہو گے، اور دل دلدار کو دے دو گے تو پھر جب دل سنبھالنے والا خود ہی دل سنبھالے گا تو ٹینشن کیسے ہوگا؟ اس لیے دل اس کو دے دو جو دل کا مطالبہ کر رہا ہے، جو دل کا مالک ہے۔